ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پیاری رفیق حیات آرام فرما ہیں۔ میرے آقا خوش تھے اور خوشی کے عالم میں، شادمانی کے عالم میں آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، اللہ کا رسول تمہیں ضرور دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ نے جب آج مجھے اتنا بڑا اختیار عطا فرمایا ہے تو میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ اجازت عطا فرمائیے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ اپنی پیاری رفیق حیات کو اجازت عطا فرمائی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچی اور جا کر کے عرض کرتی ہیں، ابا جان آج رسول کونین نے، نبی رحمت نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جو مانگو اللہ کا رسول تمہیں دے دے گا۔ اے ابا جان آپ مجھے بتا دیجئے میں سرکار سے کیا مانگوں۔ اب حضرت صدیق اکبر نے جب اپنی بیٹی کے یہ جملے سنے تو مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمایا کہ بیٹی جاؤ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ سے ایک بات کا علم چاہتی ہوں، علم مانگتی ہوں، اور وہ علم یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شب معراج پہنچے تھے تو اللہ نے آپ کو کچھ راز و نیاز کی باتیں عطا فرمائی تھیں، راز و نیاز کا علم عطا فرمایا تھا۔ یا رسول اللہ ان رازوں کی باتوں میں سے ایک بات کا علم عطا فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی سے مشورہ کرنے کے بعد، صدیق اکبر سے مشورہ کرنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مشورہ کر لیا تم نے اپنے والد سے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، ہاں یا رسول اللہ مشورہ کر کے آئی ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا تو مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تمہارے والد نے کیا مشورہ دیا ہے؟ اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ شب معراج آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو اللہ نے آپ کو کچھ راز و نیاز کی باتیں عطا فرمائی تھیں، ان باتوں میں سے ایک بات کا علم عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا تو سرکار مسکرانے لگے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ سرکار کیوں مسکرائے؟ اس لیے مسکرائے کہ میرے یار غار نے مانگا اپنی بیٹی کے لیے تو کیا مانگا؟ دنیا کی دولت نہیں مانگی، دنیا کا مال نہیں مانگا، حالانکہ رسول کونین نے اختیار دیا تھا چاہے دنیا مانگ لو یا آخرت مانگ لو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی سرکار کے اختیار میں ہے، آخرت بھی سرکار کے اختیار میں ہے، یہ مانگنے والے کے ظرف پر ہے کہ وہ دنیا مانگتا ہے یا آخرت مانگتا ہے۔ بہرحال رسول کونین مسکرانے لگے اپنے یار غار کی پسند پر کہ بیٹی کے لیے مانگا تو علم مانگا۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ سنو، جب میں شب معراج اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اللہ نے مجھے راز و نیاز کی باتیں عطا فرمائی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات کا علم یہ ہے، ان رازوں میں سے ایک راز کا علم یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا، اے میرے پیارے محبوب کبھی کسی کے دل کو مت دکھانا اور اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ کبھی کوئی کسی کے دل کو نہ دکھائے۔ اگر کسی کا دل دکھ گیا تو یقیناً سارے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے، اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچ گئی تو تمہاری عبادت بیکار کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، کسی کے دکھ کا مداوا بن جانا، کسی کے دکھ اور غم کے لیے مرہم رکھ دینا، لیکن کبھی کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچانا۔